سوال آیا ہے کہ سوشل میڈیا پر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، تم مزاروں پر جا کر مانگتے ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جملہ کہنا کیسا ہے؟ حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں. یعنی کہ حاکم جو ہے وہ فریاد سنتا ہے. ہمارے یہاں تو کراچی میں تو بڑا مسئلہ حل ہے یار. مددگار پولیس کے بورڈ دیکھے میں نے 15 نمبر، مددگار پولیس. اسکوٹر چوری ہو گئی، البتہ یا پولیس کر کے فون کرو، مددگار پولیس موجود ہے 15 نمبر میں. اب کیا خیال ہے اس کو دو مشورہ، پولیس سے مدد نہیں لینی، ڈائریکٹ اللہ کو عرض کرو کہ اسکوٹر چوری ہو گئی ہے. حرج نہیں ہے اس میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے میں، لیکن مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ نظام بنا ہوا ہے کائنات کا، تو یہ نظام بھی تو چلے گا ہی نا یار. تو اس میں مطلب کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کریم میں ہے کہ جب سکندر ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی نا، سد سکندری مشہور ہے، لوگوں سے آپ نے فرمایا اعینونی بقوہ، میری طاقت کے ساتھ مدد کرو. اب انہیں سمجھاؤ جا کے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے. یا اللہ سے عرض کرتے یا اللہ تو ہی دیوار بنا دے، ان کو کیوں کہتے ہو. تو یہ مطلب دنیا کے نظام ہے، عالم اسباب ایک دوسرے سے مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ماں دودھ نہ پلائے تو یوں ڈال دے، کیا خیال ہے بچے کا ہوگا کیا؟ جو ہوگا آپ سمجھتے ہیں. تو ماں اس کی مدد کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پھر تھوڑا سنبھلتا ہے، باپ مدد کرتا ہے، انگلی پکڑ کے چلا کر لے جاتا ہے، پھر اس کی تربیت، تعلیم، غذا، یہ وہ ساری مدد مدد مدد، یہاں تک کہ جب بچہ بڑا ہو کر فوت ہوتا ہے خود ہی قبر میں گڑ نہیں جاتا، کندھوں پہ سوار ہو کر تدفین کے مراحل سے گزرتا ہے. چاروں طرف امداد 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 کا نظام موجود ہے. اور یہ سب اللہ پاک کی عطا سے اور اس کی مرضی سے ظاہر ہے کہ نظام بنے ہوئے. تو یہ غلط فہمی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے، اور اس کے علاوہ اگر انڈائریکٹ یعنی کسی اور سے کہا میری مدد کرو تو کچھ کا کچھ ہو گیا. یعنی ویسے ہی کوئی بھی نہیں ہے پولیس کا، اور میں نے بولا نا یہ تو عقلی دلیل ہے، یہ بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو بھائی جس میں عقل ہوتی ہے اس کو تو عقلی دلیل دی جاتی ہے. تو عقل والوں کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ عقلی دلیل، کہ یہ جب سارا نظام ہے تو جہاں غوث پاک کا نام آیا وہیں شیطان نے پن ماری کہ بول ڈائریکٹ اللہ سے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اولیاء کرام جو ہے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، انبیاء کرام، اولیاء کرام، تو یہ زندہ ہوتے ہیں. اس کی کئی نظیریں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. کرامات شیر خدا، اس کے کئی صفحات پر ان سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں. آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں گے کہ ظاہری زندہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے، دنیا سے جو رخصت ہو چکے اولیاء کرام، انبیاء کرام، ان سے بھی مانگی جا سکتی مدد. اس کی بالکل روایتیں موجود ہیں اور حدیثیں موجود ہیں. تو کوئی ایسا کنفیوژن جیسا مسئلہ نہیں ہے. امام بخاری، امام مسلم کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی تصنیف المصنف کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑا تو حضرت سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارگاہ رسالت میں یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ اللہ سے ہمارے لیے بارش طلب کیجیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے اور پھر ان کو بشارت دی کہ عمر سے جا کے کہو کہ تمہیں بارش دی جائے گی، اور پھر یہی ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے بارش برسائی گئی. یہ سب کیا ہے؟ یہ مددیں تو ہیں، مددیں بھی ہیں، غیب کی خبریں بھی ہیں. تو مطلب یہ سب طاقتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کی عطا سے سب کچھ ہے. اپنے آپ تو ظاہر ہے کچھ بھی کوئی نہ دے سکتا ہے، نہ مطلب ہے کچھ بتا سکتا ہے. سب کو اللہ نے جو بھی دیا، جتنا دیا تو وہ عطا کرتے ہیں.